ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افضال الرحمن بھائی نے سیتا پور سے سوال کیا ہے، فون پر نکاح منعقد ہونے کی کیا شکل ہے اور کیا شرائط ہیں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ بغیر موبائل کے آمنے سامنے نکاح منعقد ہونے کی کیا شرائط ہیں. اس لیے میں اپنے سامعین کو پوچھے گئے سوال کا جواب دینے سے پہلے فی نفس ہی بغیر موبائل اور فون کے آمنے سامنے نکاح کے منعقد ہونے کی شرائط سمجھانے لگا ہوں. بغیر موبائل کے آمنے سامنے نکاح کے منعقد ہونے کی 3 شرطیں ہیں. نمبر 1، جس لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح ہونا ہے اس میں سے ایک کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور دوسرا اس کو سن کر کے کہے کہ میں نے قبول کیا. نمبر 2، ان دونوں کی باتوں کو 2 گواہ، کم سے کم 2 مرد یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ایک ساتھ سنیں. نمبر 3، یہ دونوں لڑکا اور لڑکی اور ان دونوں کے گواہ سب اکٹھا ایک جگہ اور ایک پلیس پر ہوں. جب یہ 3 شرطیں ایک ساتھ پائی جائیں گی تب جا کے نکاح منعقد ہوگا، اور ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی شرط چھوٹ جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اب میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتا ہوں. تو یہ جان لیجئے کہ موبائل پر بھی نکاح کے منعقد ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو بغیر موبائل کے آمنے سامنے نکاح کے منعقد ہونے کی شرط ہے. اور ظاہر ہے کہ موبائل اور فون پر نکاح کرنے کی نوبت تبھی آتی ہے جب کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اکٹھا کسی ایک جگہ پہ جمع نہ ہو پا رہے ہوں. جس جگہ پہ نکاح ہونا ہو، جو نکاح کی پلیس ہے، وہاں پر یا تو کوئی ان میں سے ایک لڑکا نہ پہنچ پا رہا ہو یا لڑکی نہ پہنچ پا رہی ہو یا دونوں نہ پہنچ پا رہے ہوں. اس لیے اب شرائط کو دیکھا جائے تو موبائل پر نکاح منعقد نہیں ہونا چاہیے. البتہ ایک شکل ہے، اگر اس شکل کی رعایت کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو موبائل سے نکاح منعقد ہو سکتا ہے. اور وہ شکل کیا ہے کہ نکاح کی پلیس اور جگہ پہ جو شخص نہیں پہنچ پا رہا ہے، چاہے لڑکا وہ لڑکی یا لڑکی، وہ فون کر کے نکاح کی مجلس میں یا جہاں پہ نکاح ہونا ہے اس جگہ پہ موجود کسی تیسرے شخص کو اپنا وکیل بنا دے. مثال کے طور پر انڈیا میں نکاح ہونا ہے اور جس لڑکے کا نکاح ہونا ہے وہ سعودی میں ہے اور سعودی سے وہ شخص آ نہیں سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں ضرورت پڑی فون سے نکاح کرنے کی. تو اس کی شکل یہ ہے کہ جو لڑکا سعودی میں ہے وہاں سے فون کر کے انڈیا میں موجود کسی تیسرے آدمی کو کہے کہ میں نے آپ کو اپنا وکیل بنایا ہے، آپ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کرا دیں. اب وہ وکیل اور وہ لڑکی اور دونوں گواہ یہ ایک پلیس اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں. پھر وکیل کہہ دے کہ میں نے آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے کرایا اور لڑکی کہے کہ میں نے قبول کیا، یا لڑکی کہے کہ میں نے اپنا نکاح فلاں لڑکے سے کیا اور وکیل کہے کہ میں اس کی طرف سے قبول کیا. تو اس طرح سے موبائل پر نکاح ہو سکتا ہے. اور عام طور پر اپنے علاقے میں جو نکاح کا طریقہ رائج ہے وہ ہے بھی یہی، اس لیے کہ جو نکاح کی پلیس اور مجلس اور جگہ ہوتی ہے وہاں پر دولہا تو موجود ہوتا ہے لیکن دلہن مجلس نکاح میں پردے کی وجہ سے نہیں آتی ہے. اب شکل کیا اختیار کی جاتی ہے کہ 2 گواہ اور 1 وکیل کو وہاں پر گھر میں بھیجا جاتا ہے جو اجازت لے کر کے آتے ہیں. یہ اجازت دھیان رکھیے حقیقت میں وکالت کی اجازت ہے، اس کا ایجاب اور قبول میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب وہاں پر جب نکاح کی مجلس میں جب قاضی صاحب بولتے ہیں تو ان کی یا تو یہ قاضی صاحب وکیل مانے جاتے ہیں یا جو آدمی وکیل بن کر کے گیا تھا وہ وکیل ہوتا ہے. اسی لیے آپ جملہ سنتے ہوں گے کہ جو نکاح پڑھانے والے عالم صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں
کہ ایک وکیل دو گواہ کے سامنے میں نے بحیثیت قاضی کے آپ کے نکاح میں پیش کیا، تو یہ جو وکیل کہا جا رہا ہے نا، یہ وکیل اسی لڑکی کی طرف سے وکالت کرنے والا مجلس میں ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا کہ موبائل پر نکاح ہونے کی شکل یہ ہے کہ جو شخص مجلس نکاح میں نہیں پہنچ پا رہا ہے وہ فون کر کے کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل بنا دے جو نکاح کی پلیس پر پہنچ سکتا ہے، اور وکیل پہنچ جائے اور لڑکی پہنچ جائے اور پھر دونوں گواہ پہنچ جائیں اور آمنے سامنے سب ایجاب و قبول کر لیں، اس طریقے سے نکاح ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلے کی نوعیت سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔